وہ انسان تو نہ تھیں، ورنہ رکشے والا اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ایسی سنسناہٹ محسوس نہ کرتا۔ السلام علیکم، میری آج کی کہانی ہے دو بدروہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسجد سے مغرب کی اذان کی آواز گونج رہی تھی اور میں رکشے کے پاس کھڑا کسی مسافر کے آنے کے انتظار میں تھا۔ میں چاروں طرف اپنی نگاہیں دوڑا رہا تھا۔ مجھے چند ایک مسافر دکھائی دیے، مگر میری طرف آنے سے پہلے ہی اپنی مطلوبہ گلی میں مڑ گئے۔ میں انہیں مایوسی سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ لمحے گزرتے رہے، تھوڑی ہی دیر میں چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ چوک قریب قریب ویرانی پیش کر رہا تھا اور رات دھیرے دھیرے مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سخت سردیوں کا موسم تھا، گلیاں سنسان ہو چکی تھیں، شاید لوگ اپنے گھروں میں لحاف اوڑھے دبکے پڑے تھے۔ دور دور تک خاموشی تھی، سناٹا تھا، ویرانی تھی۔ ماحول عجیب پرسرار لگ رہا تھا اور رات گہری سے گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اس روز معمول سے بھی کم دہاڑی بن سکی تھی، اس لیے میں سواریوں کے انتظار میں پریشان سا کھڑا تھا۔ میں انہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا کہ قدموں کی آہٹ مجھے خیالات کی دنیا سے کھینچ لائی۔ میں نے چونک کر چاروں طرف نظریں گھمائیں تو مجھے دو لڑکیاں آتی دکھائی دیں۔ ان کی مرکز نگاہ میرا ہی رکشہ تھا۔ ایک لڑکی چھوٹی عمر کی تھی جبکہ دوسری کی عمر اندازاً 20 سے 22 کے درمیان تھی۔ چھوٹی بے پرواہی سے چوئنگم چباتے ہوئے گرد و پیش کا جائزہ لے رہی تھی اور بڑی بس خاموشی سے قدم بڑھا رہی تھی۔ ان کے انداز میں بے پرواہی تھی، ان کو دیکھ کر میری روح تک سرشار تھی۔ زندگی حسین سے حسین تر دکھائی دے رہی تھی، پھول کھلتے محسوس ہو رہے تھے، چاروں طرف خوشبو ہی خوشبو مہک رہی تھی۔ ایک خوشبو کی لہر میری روح میں اترتی چلی گئی، عجیب قسم کی ٹھنڈک اور تازگی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ حیران نہ ہوں، میں شوخ اور دل پھینک ٹائپ ہوں۔ میری نظریں کسی کی پرواہ کیے بغیر حسین چہروں کے پیچھے پیچھے تعاقب کرتی ہیں، اس لیے میں جی ہی جی میں خوش تھا اور جی بھر کے ان پر محبت لٹانا چاہتا تھا۔ دوسرے لمحے میری خوشی حیرانگی میں بدل گئی۔ اس قدر شدید سردی میں کھلے آسمان کے نیچے بغیر کسی گرم کوٹ وغیرہ کے ان کا چلنا میرے لیے حیرانی کا باعث تھا۔ میں حیران نگاہوں سے ان کو دیکھتا رہا۔ وہ میرے قریب سے قریب تر آتی جا رہی تھیں اور میری حیرت تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ بڑی نوجوان لڑکی کی چمکدار آنکھوں میں عجیب سی کشش تھی، وہ دیکھنے والے کو اسیر کر دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھی۔ بس میں اسی لمحے ان آنکھوں کا اسیر ہو گیا اور خیالوں ہی خیالوں میں جانے کہاں کھو گیا۔ بات سنیں، ریلوے اسٹیشن چلیں گے؟ چھوٹی نے چوئنگم سے شغل کرتے ہوئے عجیب سے انداز میں کہا۔ جی ضرور، مگر 300 روپے لوں گا، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، مگر شارٹ کٹ رستے سے چلنا ہوگا تاکہ ریل گاڑی نہ نکل پائے۔ میں اس کی آواز پر چونک اٹھا۔ یہ آواز ہو بہو چھوٹی کی آواز جیسی تھی۔ میرے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ جی بہتر، میں نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پا لیا اور پھر وہ رکشے کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ خدا کا نام لے کر میں نے رکشہ سٹارٹ کیا اور سڑک پر دوڑانے لگا۔ وہ دونوں سائے کی طرح خاموش اور بے حس و حرکت بیٹھی باہر دور دور تک پھیلے ہوئے گپ اندھیرے کو تک رہی تھیں۔ باہر اتنی تاریکی تھی کہ رکشے کی ہیڈ لائٹس بھی کمزور پڑ رہی تھیں، جانے کیوں وہ خاموشی سے باہر ایک سمت مسلسل گھور رہی تھیں۔ مجھے اندر ہی اندر خوف محسوس ہو رہا تھا اور دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ مجھے ان کی خاموشی سے ڈر لگ رہا تھا۔ انہوں نے نہ تو اپنی جگہ سے حرکت کی تھی اور نہ ہی زبان سے کوئی لفظ ادا کیا تھا، بس وہ دور دور تک پھیلے ہوئے گپ اندھیرے کو تک رہی تھیں۔ سفر جاری تھا، باہر غضب کی سردی تھی اور ہر سو دھند اور ویرانی کا راج تھا۔ دور دور تک جاتی سڑک خالی اور سنسان دکھائی دے رہی تھی۔ گہرا تاریک راستہ مجھے اور بھی گہرا، خاموش اور ویران معلوم ہو رہا تھا۔ خوف کی لذت کو میرا دل پوری شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ ایک وحشت ناک سناٹا مجھے اپنے اندر اترتا محسوس ہوا۔ میں دل ہی دل میں خدا سے اپنی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگا۔ میں اپنی خیریت کی خیر مناتا ہوا اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت کچھ اور مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر لاکھ کوشش کے باوجود بھی میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وقت تھا کہ گزر ہی نہ رہا تھا اور منزل میلوں دور ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ گھبراہٹ کی وجہ سے میرے لیے رکشہ چلانا مشکل ہو رہا تھا۔ میرے دل میں عجیب سے خیالات گردش کرنے لگے اور دماغ میں آندھیاں سی چلنے لگیں۔ سخت سردی میں بھی میرے پسینے چھوٹ رہے تھے اور وہ دونوں بے نیازی سے بیٹھی گہرے اندھیرے کو تک رہی تھیں۔ اس وقت غضب کی سردی تھی مگر ان پر سردی کا ذرا بھی اثر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آپ کا نام ظہیر ہے نا؟ چھوٹی کے منہ سے اپنا نام سن کر میں سر سے پاؤں تک کانپ گیا۔ میرے ہاتھ بری طرح لرز کر رہ گئے۔
بمشکل میں نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے رکشے پر قابو پا لیا، ورنہ کوئی حادثہ یقینی تھا۔ آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ میں نے لرزتے ہوئے ایک ایک لفظ ادا کیا۔ اس نے زوردار وحشیانہ کہکا لگایا۔ اس کا کہکا سن کر میں بری طرح گھبرا گیا۔ وہ کہکا مجھے بے انتہا ڈراؤنا اور پرسرار محسوس ہوا۔ آپ ڈر گئے نا؟ یہ رہا آپ کا نام، اس نے شیشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جہاں میرا نام ظہیر لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کی زبان کو جیسے پر لگ گئے۔ وہ مسلسل باتیں کرنے لگی، میرے ساتھ یوں باتیں کر رہی تھی جیسے برسوں سے مجھے جانتی ہو۔ وہ بے انتہا باتونی معلوم ہوئی اور دوسری یوں چپ چاپ بیٹھی تھی جیسے نہ بولنے کی قسم کھائی ہو۔ میں سمجھ گیا کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ وہ لڑکی میرا دماغ خراب کیے جا رہی تھی۔ میں چاہنے لگا کہ وہ مزید کچھ نہ بولے اور ہم فوری منزل پر پہنچ جائیں، مگر منزل طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی تھی اور ایک ایک لمحہ صدیوں کے برابر لگ رہا تھا۔ یہاں روک دو، اچانک بڑی نے سختی سے کہا تو میں سر سے پاؤں تک لرز کر رہ گیا۔ اس کی آواز بہت بھاری معلوم ہوئی۔ اب میں اپنے سارے وجود سے لرز کر رہ گیا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ دور دور تک ویران سڑک کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہاں کوئی چوراہا تھا، نہ کوئی قریب آبادی۔ خوفناک تاریکی میں میرا دل زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ دل پوری شدت سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی اور سخت سردی میں بھی پورا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ رکشے سے اتر کر بڑی نے مجھے 500 روپے کا نوٹ تھمایا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی انگلیاں میری انگلیوں سے چھو گئیں۔ اف، اس کی انگلیاں برف سے زیادہ ٹھنڈی تھیں۔ ایک سرد لہر میرے اندر دوڑ گئی۔ دوسرے لمحے میں ایک دم ٹھٹک کر رہ گیا اور مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ میں چیخنا چلانا چاہتا تھا مگر میری آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ میرا پورا وجود بری طرح کانپنے لگا۔ دماغ معاف ہو چکا تھا۔ دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی اور روح میں گہرا سناٹا اترتا چلا گیا۔ میں الٹے قدموں پیچھے گھوم گیا۔ میرا سر گھومنے لگا، اوسان خطا ہو گئے۔ میرے دائیں بائیں آگے پیچھے وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ میں چکرا کر گرتے گرتے بچا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا مگر وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھیں۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے رکشے کے قریب آیا اور خود کو سنبھالتے ہوئے ایک بار پھر آنکھیں پھاڑ کر ادھر ادھر اندھیرے میں گھورا۔ وہ کہیں نظر نہ آئیں، نہ ہی ان کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ سرد موسم ہونے کے باوجود میں پسینے میں نہا رہا تھا۔ اس وقت سردی اور تاریکی کی وجہ سے روڈ بھی سنسان دکھائی دے رہی تھی اور میں چاہتا تھا کہ فوری گھر پہنچ جاؤں۔ وہ میری زندگی کی خوفناک ترین رات تھی۔ جب بھی آنکھ لگتی میں خواب میں ان کو ہی دیکھتا اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا۔ سوتے جاگتے کروٹیں بدل بدل کر تھک سا گیا، کسی کروٹ چین نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت میں بخار میں بری طرح کانپ رہا تھا اور سوالوں کی برسات میرے دماغ کو چھلنی کر رہی تھی۔ میں آج تک یہ معمہ حل نہ کر سکا، وہ کوئی بھوت تھی یا اسیبی روح۔